امام قرطبی نے لکھا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقضی الاقضیۃ فی لیلۃ نصف شعبان ویسلمها الی اربابها فی لیلۃ القدر وقیل انما سمیت بذلک لعظمها۔ 15 شعبان کو پورے سال کا جو بھی نظام ہوتا ہے نا وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا 15 شعبان کو پورے سال کا نظام لکھ دیا جاتا ہے، وَيُسَلِّمُهَا إِلَىٰ أَرْبَابِهَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور لیلۃ القدر کی رات وہ رجسٹرڈ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، جن نے مرنا ہے، جن نے جینا ہے، جن رزق میں اضافہ ہونا ہے، جتنا جو کچھ بھی بننا ہے، کسی کو اولاد ملنی ہے، وہ قدر تقدیر فیصلے لکھا 15 شعبان کو گیا تھا، اور رجسٹرڈ امام قرطبی نے لکھا کہ اس رات اللہ فرشتوں کے سپرد کر دے گا۔ اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا کہ اس رات کو قدر کیوں کہتے ہیں، کمال بات لکھی، فرمایا لیلۃ القدر لأنہ نزل فیہا کتاب ذو قدر علی لسان ملک ذی قدر علی امت لہا قدر۔ فرمایا اس رات اللہ نے قدر والی کتاب اپنے نبی کی قدر والی زبان سے اس قدر والی امت پر نازل فرمائی تھی، اس وجہ سے اس کو قدر کہا جاتا ہے، اور اس وجہ سے اس کے اندر لفظ قدر 3 مرتبہ استعمال ہوا کہ قدر والی کتاب قدر والی امت پر قدر والے کی نبی کی زبان سے اللہ نے نازل فرمائی دیا، اس وجہ سے اس کو قدر کہا جاتا ہے۔ اس ایک رات کی فضیلت اتنی کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، بتاؤ پھر قرآن پڑھنے کی اللہ کتنی فضیلت عطا فرمائے گا، اور اس قرآن کے اندر کتنی اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی ہوں گی۔ یہ امت آج قرآن سے اس نے تعلق جوڑا ہے، یہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر یہی صورتحال رکھی نا تو آگے اندھیرا اندھیرا نظر آتا ہے۔ خدا را اس قرآن سے تعلق جوڑ لو۔ ہمارے آقا مولا جاتے وقت اس دنیا سے یہ بیان فرما کر چلے گئے کہ میں 2 چیزیں اپنی امت کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس نے اس کو پکڑ لیا اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ ایک میری اہل بیت کی محبت، اور دوسرا فرمایا قرآن کی رسی ہے، جس نے پکڑ لیا اپنے ایمان کو بچا لے گا۔ یہ ایک رسی ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، اور اتنا جو نا دکھ ہوتا ہے نا یہ نظام دے کر کے، یعنی سالوں سال قرآن ہمارا قرآن ہی نہیں کھلتا، اور ہمارے گھروں کی صورتحال یہ ہے کہ ٹی وی وہاں پر روزانہ چلتا ہے لیکن قرآن نہیں کھلتا۔ قرآن کو غلاف کے اندر لپیٹ کر وہ سیف الماری کے اوپر رکھا ہوا ہے، وہ کبھی اتارنے کی فرصت ملے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنی دھول پڑی ہوتی ہے۔ ویسے ہم اس کتاب سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن ٹی وی روزانہ کھلتا ہے، اور موبائل پتہ نہیں دن کے اندر 1000 مرتبہ کھلتا ہے، لیکن قرآن نہیں کھلتا تو دن میں 1 مرتبہ بھی نہیں کھلتا ہے۔ اس بابرکت مہینے کے اندر بھی نہ قرآن پڑھنے کی فرصت نہ سننے کی فرصت ہے۔ بتاؤ یہ جو سب کچھ اللہ نے قرآن کے بارے میں نازل کیا، کہ اس رات کے اندر عبادت کی فضیلت یہ بن گئی کہ 1083 سال 4 مہینے تم جاگ کر عبادت کرو، اللہ اتنا ثواب عطا فرمائے گا، ایک رات کے اندر اللہ اتنا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ دراصل ہم نے آج اس وجہ سے کہا کہ یہ صرف یہ نہیں کہ اعتکاف والے لیلۃ القدر کو پائیں گے، کہ یہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے اس نے لیلۃ القدر تلاش کر، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر یہ آخری عشرہ 21 23 25 27 29 ان 5 میں سے کسی ایک رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، یہ کنفرم بات ہے، اور یہ ہر سال ہوگی، ان میں سے کوئی ایک ہوگی۔ بندہ ہر طاق رات ہی لیلۃ القدر کا سمجھ کر عبادت کرتا رہے، لیلۃ القدر بھی مل جائے گی، اللہ ویسے بھی رات کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اس کا اہتمام سب کو کرنا چاہیے، اعتکاف والوں کو خصوصاً۔ یہ اعتکاف بیٹھنے کا بڑا مقصد لیلۃ القدر کی رات کو پانا، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ یہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب رکھتی ہے، اور اس وجہ سے کہ اس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا۔ الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر نماز تراویح کے اندر قرآن کی تلاوت جن کو اللہ نے پڑھنے کی سننے کی توفیق دی، یہ اس کا فضل تھا، کسی کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ جو بیچارے نہیں سن سکے اللہ ان کو بھی جو ہے نا وہ توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ آج 21 رمضان سے ہماری مسجد کے اندر محفل شبینہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ ایک قرآن پاک کی تلاوت ہم نے نماز تراویح کے اندر کی تھی، ہمارے 27واں سپارہ ہمارا رات کو شروع تھا، آج ہمارا 28واں اور 29واں سپارہ، 27واں اور 28واں سپارہ، آدھا 28واں بھی ہو جائے گا، 2 دن کے بعد ہمارا قرآن پاک ختم ہو جائے گا نماز تراویح کے اندر۔ لیکن آج محفل شبینہ شروع ہو رہا ہے، ایک قرآن ہم نے نماز تراویح میں ختم کیا، اور ایک قرآن انشاءاللہ ہم محفل شبینہ کے اندر ختم کریں گے۔ میں گزارش کروں گا کہ بچوں نے ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد بچے ایسے بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے، تو آپ بیٹھ کر بچوں کا قرآن سن بھی
سن سکتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ رب کا قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا نا تو خاموش ہو کر قرآن کو سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو۔ ایک بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہے اس کے اندر، دوسرا قرآن سے تعلق بھی ہے، دوسرا اس قرآن کی وہ فضیلت بھی ہے جس کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ محفل شبینہ کا شیڈول ہم نے پرچی لگا دیں گے آج کے، کون سے حافظ نے کس نماز کے بعد کون سا سپارہ پڑھنا ہے۔ ذوق شوق رکھنے والے یہ حافظ شٹ بٹ ہوندے نے، 15 منٹ سپارہ پڑھ کے وہ گولی ہوندے نے، انہوں نے تسی کون ہولی پڑھنا نے کہا نہیں 340 15 منٹ جنہیں سپارہ 10-15 منٹ ہر نماز کے بعد۔ ویسے تو یہ روٹین ہونی چاہیے رمضان کے بعد ہر نماز کے بعد بندہ قرآن کھولے، اتنا قرآن سے تعلق ہونا چاہیے۔ چلو یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک یہ موقع مل رہا ہے کہ قرآن سننے کا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں اس قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرمایا، اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے مرتے دم تک اس قرآن سے اپنے تعلق کو اللہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ